الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق قرآن حکیم نے عمومی طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات کافی لمبی چوڑی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ باہم مد مقابل تھے، لہٰذا اس موقع پر عین ممکن ہے کہ کوئی مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان ہو جائے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے مقام اور مرتبے میں برابر ہیں، اگرچہ فضیلت اور بزرگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم ہے، لیکن صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے کے لائق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل جب حضرت علی سے ہوگا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت میں ان کے بعد آتے ہیں۔ لیکن جب اس دور کے کسی بھنگی شرابی اور کسی چوڑے چمار اور متے کی اولاد سے اگر موازنہ کیا جائے گا تو کوئی آج کے جو دور کا کالا اور آج کے دور کا کوئی بدبخت کافر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ لہذا یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں جنگ صفین کی طرف۔ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 36 ہجری کے اندر یا 38 ہجری کے اندر پیش آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان کو قصاصاً قتل کیا جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور قتال کا اور قصاص کا مطالبہ رد کرتے ہوئے کہا کہ مناسب وقت اور مناسب حالات کو دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ بہرکیف یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کو ہم کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تاریخ کے بیان میں تفصیلات کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں ہم مسلمانوں کو کیا موقف رکھنا چاہیے؟ ضمن میں کچھ ائمہ امت کے اور مشاہیر امت کے اقوال آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ مصر بن عبد الملک بن سلع کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا کہ اہل قبلہ کے ساتھ جنگ کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے پر چلے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی آدمی نہ جانتا کہ ان کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے جس کو عباس بن عبد العظیم العنبری نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ہم اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ جل شانہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہماری حجت حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا واقعہ ہے۔ ابراہیم بن سعید الجوہری کا کہنا ہے کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہمی مشاجرات کے متعلق بڑا ہی واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت بقیہ بن ولید کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بقیہ، اصل اور صحیح علم وہ ہے جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے، اور جو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ آئے بلکہ کسی اور کے ہاتھ سے آئے وہ حقیقی اور صحیح علم نہیں ہے۔ اے بقیہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی کا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی کا جب بھی ذکر ہو تو ہمیشہ خیر سے کرو، اور جب تم کسی کو سنو کہ وہ اپنے ماں سوا کسی دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تین بڑے ائمہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان حضرات کے ان اقوال کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک مسلمان کی نظر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اختلاف کی صورت میں درمیانی راستہ اور ایک لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنا عقیدہ اور نظریہ کیا رکھنا چاہیے، جو کہ ان مشاہیر امت کے بیانات سے واضح ہے۔ اب ہم کچھ رؤیہ صالحہ کو بیان کرتے ہیں
جن کو اکابرین امت اور اعلام محدثین نے اپنی معتمد اور مستند کتابوں میں جگہ دی، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل صفین کے دونوں حضرات اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول تھے، اور حضرت علی کے شہداء ہوں یا حضرت امیر معاویہ کے شہداء ہوں، ان کی مبشرات اور ان کو خوشخبریاں اللہ جل شانہ کی طرف سے سنائی گئی۔ خواب کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح جزءا من 46 جزءا من النبوہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد صالح کو اچھے خواب کا آنا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے اب کوئی اور چیز باقی نہیں رہی سوائے ان سچے خوابوں کے جو مسلمانوں کے لیے دیکھے یا دکھائے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کی گئی، اور صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی، اور تابعین میں حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کو اللہ جل شانہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اب ہم اختصار کے ساتھ چند مشاہیر امت کے وہ خواب بیان کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھے، اور انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی اللہ تعالی جل شانہ کے ہاں مقام اور مرتبے کی بلند حیثیت پر فائز تھے۔ معروف تابعی حضرت عمر بن شرجیل رحمہ اللہ، جن کی کنیت ابو میسرہ ہے، آپ سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے شاگرد ہیں۔ آپ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک قتال تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اہل صفین کے معاملے میں بڑے تردد اور پریشانی میں تھا کہ اسی حالت میں مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کیا یہ کن لوگوں کے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ذوالقلع اور خوشب کے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ حضرت معاویہ کی حمایت میں جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضرت عمار اور ان کے رفقا کہاں ہیں؟ کہا گیا کہ وہ آگے ہیں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا گیا کہ جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے واسع المغفرہ پایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اہل نہروان یعنی خارجیوں کا کیا بنا؟ تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ سختی اور شدت کا معاملہ کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور اور معروف کتاب البدایہ والنہایہ میں، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت، اور ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب الروح میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابوبکر و عمر ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں بھی آپ کی خدمت میں گیا تو ناگہانی طور پر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو وہاں پر لایا گیا اور ایک مکان میں داخل کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سیدنا علی یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ پھر جلد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور وہ فرما رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم مجھے معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح موجودہ دور کے ایک پیر صاحب کا واقعہ سنیے۔ گجرانوالہ کے آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف گجرانوالہ کے مشہور گدی نشین جناب پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو شان امیر معاویہ کتب سے بیان کرتے ہیں اور اس پر دلائل قائم کرتے ہیں، لیکن میں اپنی آپ بیتی اور خود پر وارد ہوئی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک دن 10 بجے دن ایک آدمی نے مجھ سے دوران گفتگو کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مقابلہ کیا، اس میں انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ اتنا کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ امیر معاویہ کی شان میں یہ الفاظ غلط کہے ہیں، اور مان اس کے ساتھ ہی روحانی فیض بند ہو گیا اور سارا دن پریشانی میں گزرا۔ جب رات پڑی تو میں سو گیا تو خواب میں پرانی بیٹھک شریف دیکھی۔ قبلہ والدی واجدی حضرت خواجہ نور الحسن شاہ صاحب، خلیفہ مجاز حضرت شیر ربانی قبلہ میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی اسی بیٹھک شریف میں روحانی سلسلے کو جاری رکھا اور یہیں پر ان کا وصال بھی ہوا۔ اچانک خواب میں ہی کسی نے بیٹھک شریف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے کو دھکا دے کر کھولا تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آپ کے پیچھے حضرت علی اور ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ تھے۔ تینوں حضرات اس طرح کھڑے تھے کہ حضور کے دائیں طرف حضرت علی اور امیر معاویہ تھے اور امیر معاویہ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی میں مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جھگڑا میرا اور امیر معاویہ کا تھا، اس میں تمہیں دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ آپ نے یہی جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور پھر میں نے معافی مانگی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے بعد نہ تو حضرت قبلہ میاں شیر محمد شرق پوری اور نہ ہی والد صاحب سرکار
کیلیاں والے شریف کی زیارت نصیب ہوئی اور ہر قسم کا روحانی فیض بند رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فیض کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ایک سید صاحب کا تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دشمن تھے اور ان پر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ ایک روز حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ایک جگہ میں انہوں نے کہیں حضرت امیر معاویہ کی تعریف و توصیف لکھی دیکھی تو دشمن تو تھے، غصے میں آ گئے اور اسی بنا پر مکتوبات کی جلد کو ہاتھ سے پھینک دیا۔ اسی رات کو سید صاحب نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تشریف لائے اور ان کے دونوں کان پکڑ کر کہا کہ بے ادب، تو میرے لکھے پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں تو میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے چلتا ہوں، خود تو ان سے پوچھ لینا۔ چنانچہ حضرت امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اسے کھینچتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور دیکھیے، یہ شخص امیر معاویہ کا دشمن ہے اور ان کی دشمنی کی بنا پر میرے مکتوبات کو بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا اور باز نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ان سے عداوت ہرگز نہ کرنی چاہیے اور نہ ان کی برائی کرنی چاہیے۔ شیخ احمد نے معاویہ کے متعلق جو کچھ لکھا وہ ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ سید صاحب بہت متحیر اور حیران ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لغزشوں کو بطور حجت کے پیش کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی اس جاہل کے قلب میں حقیقت کی روشنی پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینہ پر ایک مکہ مارو تاکہ یہ معاویہ کی برائی اور عداوت کی گناہ سے توبہ کرے۔ چنانچہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر ارشاد کی، اس پر توبہ کر لی۔ صبح اٹھے تو سید صاحب کے سینے میں درد بھی تھا اور چوٹ کا نشان بھی موجود تھا۔ یہ دونوں واقعات، پہلے والا جو پیر باقر علی شاہ صاحب کا، وہ انہوں نے اپنی کتاب تحفہ جعفریہ، اور یہ واقعہ تذکرہ اولیاء ہند کے اندر منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے اور ہدایت پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔